میں خوشی میں اس قدر گریہ کرنے لگی کہ وہ گریہ کرتے کرتے دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب اس کو افاقہ ہوتا ہے تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اے خاتون، اے ضعیفہ، تجھے وقت کے امام تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ خاتون پھر گریہ کرتے کرتے پھر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب تیسری دفعہ جو ہوتی ہے بیدار، تو وہ شخص کہتا ہے کہ امام نے تیرے لیے یہ درہم بھی بھیجے ہیں اور تیرے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو اس وقت وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، میں درہم لینے کے لیے فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت نہیں کی، بلکہ یہ تو میری محبت تھی۔ وہ شخص آتا ہے پھر امام کے پاس کہ مولا، وہ خاتون یہ درہم قبول نہیں فرما رہی۔ تو امام نے کہا کہ یہ ہماری محبت ہے، ہم اس کا اجر نہیں دے رہے۔ یہ ہماری محبت ہے کہ ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے، اس کا اجر خالق کائنات دے۔ یہ جو تو نے ہماری جدہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی پاداش ہم نہیں بلکہ خالق کائنات دے گا۔ اور آج اسی مظلوم کربلا کہ جب مدینے میں ہوا کرتے تھے، بسا کرتے تھے حسین، کس قدر حسین سے محمد مصطفیٰ سید الانبیاء محبت کیا کرتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں جب چل رہے ہوتے، اگر مدینے کی گلی میں حسین مل جاتا تو وہیں پر سید الانبیاء گلی کے درمیان میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے بازو پھیلا کر کہا کرتے تھے، مرحبا کا یا حسین، میرے حسین آؤ میرے سینے پہ لگ جاؤ۔ پھر بوسے دیا کرتے تھے، پھر بوسے دے کر کہا کرتے تھے، اے حسین تو بھی سردار ہے، تیرا بابا بھی سردار ہے۔ پھر کہا کرتے تو بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے۔ پھر کہا کرتے تھے اے حسین تو بھی حجت خدا ہے اور تیرے کئی بیٹے حجت خدا ہوں گے۔ کسی شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، یہ حسین آپ کا اپنا فرزند ہے، آپ اس کو اب گھر کی چار دیواری میں بھی تو یہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ آپ سے جدا تو نہیں ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے کہا کہ ہاں، میں اپنی گھر کی چار دیواری میں اس سے محبت کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مگر یہ اہل محلہ کو، اس گلی محلے میں رہنے والوں کو کیسے علم ہوگا کہ میں محمد کے لیے حسین کی کیا عظمت ہے۔ میں یہ دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حسین میرے لیے کس قدر محترم ہے۔ وہاں سے ایک پیغام یہ بھی دے رہے تھے کہ یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں حسین حسین کہنا یہ بدعت ہے یا گناہ ہے یا اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ہے، میں کہوں گا کہ کائنات کے سید الانبیاء جو حسین سے اپنی محبت کے لیے گلی کے درمیان میں، بازار کے درمیان میں بیٹھ کر حسین سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، یہ گلی کوچوں میں جو آج محبان اہل بیت پرچم حسینی اٹھا کر شعار حسینی بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ سنت رسول خدا ہے۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ یہ موالیان حیدر قرار، یہ شیعان اہل بیت جو آج گلیوں، کوچوں اور بازاروں میں حسین حسین کر رہے ہیں، یہ ان کا کوئی نہیں بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ عید کا روز ہے، مدینے کا شہر ہے، حسنین شریفین آتے ہیں، نانا مدینے کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں، وہ بچے اپنی سواریوں پر عید کے مدینے کی شہر میں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، نانا ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ اس وقت سید الانبیاء ان نوازوں کو اپنے شانوں پر سوار کر لیتے ہیں، مہر نبوت پر سوار کر لیتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں گلی اور کوچے اور بازاروں میں۔
ایک گلی نہیں، پورا مدینے کا شہر گھوم کر رسول خدا اپنے شانوں پر بٹھا کر لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ حسین کو اپنے شانوں پر اٹھا کر گلی اور کوچے اور بازاروں میں پھرنا یہی حسینیت ہے اور یہی شریعت محمدی ہے، یہی حسینیت ہے اور یہی شریعت محمدی ہے۔ حسین سے محبت کرنا، حسین سے اپنی محبت کا اظہار کرنا سنت رسول خدا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ وما ینطق عن الہویٰ کہ رسول خدا وہ ذات ہے کہ جو کوئی کلام نہیں کرتے بغیر حکم خدا کے، کوئی کام نہیں کرتے بغیر حکم خدا کے۔ اگر حسین کو رسول خدا اپنے دوش پر، اپنے مہر نبوت پر سوار کر کے گلی اور کوچے اور بازاروں میں گھما رہے ہیں تو اسی میں حکم خدا ہے اور اسی میں رضایت خدا ہے۔ آج وہی حسین جب مدینے سے اسی رسول اپنے جد محمد مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے مدینے سے نکلتے ہیں اور جب آخری بار اپنے گھر سے روضہ رسول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو حسین کو وہ گلیاں یاد آتی ہیں، وہ اپنا بچپن کا وقت یاد آ جاتا ہے، وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب ان گلیوں میں نانا ان کو دوش مہر نبوت پر سوار کر کے ان کے ناز اٹھایا کرتا تھا۔ وہ گلیاں حسین کو یاد آ جاتی ہیں جن گلیوں میں حسین کو ان کے سید الانبیاء نبی نانا ان کو بوسے دیا کرتے تھے، بغل گیر ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حسین روتے روتے آ جاتے ہیں اپنے جد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کے روضے پر اور آ کر کہتے ہیں کہ نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں، نانا حسین آخری بار تجھے سلام کہنے کے لیے آیا ہے، نانا آج کے بعد حسین دوبارہ تیرے روضے پر نہیں آئے گا، نانا آج حسین وطن چھوڑے جا رہا ہے۔ حسین اپنی باتیں کرتے کرتے، حسین اپنے نانا سے کلام کرتے کرتے پھر کچھ دیر کے بعد ایک نکل جاتے ہیں جنت البقیع کی جانب، آتے ہیں اس قبر پر، اس پر آ کر کہتے ہیں حسن ویر، اے حسن ویرا مل مجھ سے باتیں کر، میں آج وقت مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ حسن ویر آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں مدینہ کیوں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حسن ویر آ دیکھ میں کس حالت میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ حسین اپنے بھائی حسن سے باتیں کرتے کرتے پھر ساتھ ہی ایک قبر کے ساتھ آئے، چل کر نہیں آئے، نہیں معلوم کس انداز میں آئے اور بیٹھے نہیں بلکہ قبر پر گر گئے، قبر کو اپنے سینے پر لگایا اور بس یہی کہا کہ ماں زہرا حسین وطن چھوڑے جا رہا ہے، ماں زہرا حسین وطن چھوڑے جا رہا ہے، ماں زہرا حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اس وقت قبر سے آواز آئی ہوگی حسین تو تنہا نہیں ہے، اے حسین تو تنہا نہیں ہے، تو جہاں جائے گا، تو جس صحرا میں جائے گا تیری زخمی پہلو والی ماں تیرے ساتھ ہوگی، حسین تو تنہا نہیں ہے۔ پھر آواز آئی ہوگی، کہا ہوگا نا کہ حسین میری زینب کو بھی کہہ دینا کہ تم تنہا نہیں ہو، ماں زہرا تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں آ گیا 2 محرم کا روز، آ گیا 2 محرم کا روز، آ گئے امام حسین صحرا میں جب پہنچے تو امام کی سواری نے قدم بڑھانا روک دیے۔ امام نے وہاں جو نزدیک قبیلہ بنی اسد تھا ان کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، یہ کون سا علاقہ ہے؟ انہوں نے کہا، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے دشت کہتے ہیں، کسی نے اسے کہا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ جب امام نے سنا کہ اسے کرب و بلا کہتے ہیں اس وقت امام کہتے ہیں عباس آؤ اسی جگہ پر خیمے لگاؤ، اسی جگہ پر ہمارے خیمے نصب کرو، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر فرزند زہرا کا خون بہے گا۔ امام نے 60,000 درہم میں وہ جگہ خریدی
اور جگہ خرید کر پھر قبیلہ بنی اسد کے حوالے کر کے کہی کہ یہ زمین، یہ علاقہ، یہ رقبہ میں 3 شرطوں پر تمہیں دوبارہ دے رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جب میں ظلم کے ساتھ پیاسا شہید ہو جاؤں، مجھے مار دیا جائے گا، تو جو میرا زائر آئے گا تو اس کو میری قبر کا نشان بتا دینا۔ امام کو اپنے زائرین کی کس قدر انتظار تھا۔ امام اس وقت قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، جب میری قبر کی طرف کوئی زائر آئے تو ان کو یہ بتا دینا کہ یہ وہی مظلوم کربلا ہے، یہ وہی فرزند زہرا ہے کہ جس کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا مارا گیا۔ اس کو میری قبر کا نشان دینا اور 3 دن تک ان کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرانا۔ پھر امام نے تیسری شرط بتائی اور کہا، اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، اگر آپ ہمارے کاروان میں نہ شامل ہو سکو، جب یہ لوگ صحرا کو خالی کر دیں، اشقیاء چلے جائیں، تو ایک منت لانا ہے، ایک کام کر دینا۔ کون سا؟ کہا کہ اس کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ امام نے یہ کہہ کر کہا کہ جاؤ اب اپنی خواتین کو ہماری طرف بھیجو۔ جب قبیلہ بنی اسد کی خواتین آئی تو امام نے ان کو بھی مخاطب ہو کر کہا کہ اے خواتین، میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں نواسہ رسول تم سے مخاطب ہوں، میں فرزند زہرا تم سے مخاطب ہوں۔ اور کہا کہ اے خواتین، اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف کی وجہ سے ہماری لاشوں کو دفن کرنے کے لیے نہ آ سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے جب آؤ تو اس وقت ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ امام نے پھر ان خواتین کو کہا کہ اب تم جاؤ اور بچوں کو بھیج دینا۔ کیا حسرت تھی امام کو اپنی لاشوں کے دفن ہونے کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا امام مظلوم کربلا نے لاشوں کو دفن ہونے کے لیے۔ امام کبھی خواتین کی منتیں کر رہے ہیں، امام کبھی خواتین کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر امام کا دل پھر بھی جب مطمئن نہ ہوا تو قبیلہ بنی اسد کی خواتین کو کہتے ہیں کہ اے خواتین، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو۔ اور جب یہ خواتین چلی گئیں اور بچے آئے تو امام نے کہا، اے بچوں، میں نے تمہارے والدین کو بھی کہا، میں نے تمہارے باپ کو بھی کہا، میں نے تمہاری خواتین کو بھی کہا، اگر ہو سکے وہ نہ آئیں کسی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، تو اے بچوں ایک منت ہم مسافروں پر اتارنا۔ میرے ساتھ اس قافلے میں تمہارے جیسے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، میرے قافلے میں قاسم جیسے شہزادے موجود ہیں، میرے اس کاروان میں اونو محمد جیسے جوان بچے موجود ہیں۔ اے بچوں، جب آپ کے والدین ہماری لاشیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم کھیل کھیل کے بہانے آنا اور مٹھی بھر ہماری لاشوں پر ڈالتے جانا۔ آپ کا کھیل ہو جائے گا اور فرزند زہرا کی تدفین ہو جائے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا تَحْرِيقُ یا حسین، یا حسین۔